Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, in this video we are going to learn selecting the right career. درست career یا پیشے کا انتخاب. Now translation of this unit. There was a time when any student's future plans involve around becoming a doctor, a pilot or an engineer. کبھی وقت تھا جب کسی طالب علم کے مستقبل کے منصوبے کس کے گھومتے تھے، ڈاکٹر بننے، پائلٹ بننے یا انجینئر بننے کے گرد گھومتے تھے. یعنی ان کا مطلب نظر یہ ہوتا تھا کہ یا ہم ڈاکٹر بنیں گے یا پائلٹ یا انجینئر. These few disciplines اور یہ چند تعلیمی جو ضابطے تھے were thought to be the only fields کہ صرف یہی فیلڈ ہیں، یہی شعبے ہیں that could offer rewarding careers کہ یہ ہمیں ایک فائدہ مند پیشے ہیں in terms of both respect and money، یعنی دولت اور عزت احترام کے حساب سے. یعنی یہ صرف چند تعلیمی ضابطے اور پیشے سمجھے جاتے تھے جو عزت و احترام اور روپے پیسے کے حوالے سے فائدہ مند تھے یا نفع بخش تھے. ریزلٹنٹلی نتیجتاً اسٹوڈنٹس ور unaware of other opportunities. unaware کے ساتھ آف کی پریپوزیشن لگتی ہے، اور جو طلباء تھے وہ دوسرے مواقع سے ناواقف تھے. that could perhaps شاید have been more advantageous. اور نتیجتاً جو طالب علم تھے، طلباء دوسرے مواقعوں سے بے خبر تھے جو شاید فائدہ مند ہو سکتے تھے. Now today life has become more dynamic and innovative. آج کل جو کہ زندگی بہت زیادہ متحرک ہو چکی ہے، فعال ہو چکی ہے، اور تخلیق کی طور پر نئی روش اختیار کر لی ہے، جدید ہو چکی ہے. gone are the days، وہ دن گزر گئے when the medical engineering fields were the only available choice کہ جب میڈیکل اور انجینئرنگ صرف موجود ذرائع تھے، یعنی یہ صرف دو پیشے موجود تھے. now a whole world of national non-traditional careers، اور ابھی جو پوری دنیا ہے غیر روایتی کیریئرز فرام IT انفارمیشن ٹیکنالوجی، الیکٹرانک میڈیا اینڈ نیٹ ورکنگ ٹو آن لائن بزنس پورٹلز اینڈ فیشن ڈیزائنز آر اویلیبل فار ینگ پیپل. تو ابھی کیا ہے، اب نوجوانوں کے لیے IT ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اور الیکٹرانک میڈیا ہے، کاروبار کے ذرائع ہیں، ویب پر ورکنگ کے لیے پورٹل ہیں، اور فیشن ڈیزائن جیسے جو غیر روایتی شعبے ہیں وہ بھی دنیا میں مکمل طور پر موجود ہیں. However, there still remains the question of choosing the right profession. تاہم صحیح پیشے کا انتخاب کرنا، اچھا پیشہ چننا، اور اس کا جو سوال ہے وہ اب بھی بقایا ہے، اب بھی باقی ہے. یعنی اب بھی باقی ہے کہ ہم اچھے پیشے چننے کے لیے کیا کریں. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، دا موسٹ آف اس، اور ہم میں سے بہت زیادہ، دا رائٹ کیریئر جو اچھا شعبہ ہے، اچھا پیشہ ہے، میرے لیے ہوتا ہے صرف اونلی مینز اے پروفیشن، وہ پیشہ ہے دیٹ گرنٹیز اے پرافٹیبل لائیولیہڈ کہ جو ہمیں ایک فائدہ مند زندگی کے طور پر دے آنا. بٹ کنسیڈریشن لائک انٹرسٹ ان دا جاب، لیکن جو دوسری چیزیں ہیں خیال کرنے کی جاب میں، اینڈ مینٹل سیٹسفیکشن اور دماغی جو سکون ہے، شوڈ آلسو بی گیون امپارٹینس، تو ان کو بھی ہمیں اہمیت دینی چاہیے. اب یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر لوگ
صحیح پیشے سے مراد صرف ایسا پیشہ ہے جو ایک منافع بخش ہو، منافع بخش ہمارا روزگار اور ہماری روزی کا ذریعہ ہو، لیکن ملازمت میں دلچسپی اور ذہنی اطمینان، ذہنی سکون، ذہنی سیٹسفیکشن کے لیے جیسی باتوں کو بھی ہمیں اہمیت دینی چاہیے. یعنی ہمارا گزر اوقات والا پیشہ بھی ہو لیکن ساتھ ساتھ ذہنی سکون والا پیشہ بھی ہو. The scope of any field in terms of market demand should also be considered very seriously. The scope of any field in terms of market، یعنی مارکیٹ کے ضرورت کے مطابق کسی شعبے کی اہمیت also be considered، اسے سنجیدگی سے جائزہ لینا چاہیے. یعنی مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے حساب سے کسی بھی جو شعبے ہے اس کو اہمیت دینی چاہیے. وی کین ناٹ پریکٹیکلی اور عملی طور پر ڈینائی، ہم عملی طور پر انکار نہیں کر سکتے دا سگنیفیسنس آف ہائرنگ ٹرینڈز، کہ کون سی چیزیں ہم لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل a decade ago، 10 سال پہلے، when computer science professionals were in demand، جب کمپیوٹر کے جو ماہر ان کی ضرورت تھی، masses of MCS یعنی ماسٹر آف کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹس flooded a market، اور مارکیٹ میں بہت زیادہ آ گئے. extremely disappointing. The career counselors are generally well informed about such trends. تو ابھی کیا ہے، with extremely disappointing results، تو ان کے کیا ہے رزلٹ ہمارے لیے حوصلہ افزا نہیں تھے. یعنی مارکیٹ کے حوالے سے کسی بھی شعبے کو کی اہمیت کو ہمیں سنجیدگی سے لینا چاہیے. ہم عملی طور پر خدمات حاصل کرنے کے لیے رجحان کی جو اہمیت ہے یا ٹرینڈ ہے اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر مثلا 1 دہائی پہلے، 10 سال پہلے، جب کمپیوٹر کے جو پیشہ ور تھے ان کی بہت زیادہ ضرورت تھی، طلب تھی، اور MCA یا ماسٹر آف کمپیوٹر سے کے طلباء کی انتہائی زیادہ تعداد مارکیٹ میں ابھر کر سامنے آ گئی. یعنی بہت سے لوگوں نے یونیورسٹیوں میں MCS کرنا شروع کر دیا، تو اس وجہ سے جو اس کے نتائج ہیں بہت زیادہ مایوس کن ہو گئے. دونوں طریقے سے MCS ڈگری بھی ڈی ویلیو ہو گئی اور لوگ بھی ان امپلائی ہو گئے تھے یا ان کو روزگار نہیں ملے تھے. کیریئر کاؤنسلنگ، پیشے کے حساب سے مشورہ دینے والے are generally well informed about such trends. تو جو کونسلر ہیں، پیشے کے انتخاب میں مشورہ دینے والے، عام طور پر اس رجحان سے باخبر ہوتے ہیں. they can play a key role in guiding، اور وہ اس سلسلے میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں جوانوں کی رجوع towards a rewarding profession، کہ کون سا شعبہ انہیں نفع بخش ہے یا فائدہ مند دیتا ہے. دس ہائی لائٹس، اور یہ اہمیت دیتا ہے دا امپارٹنس آف اے فل ٹائم کیریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ ایٹ دا اسکول لیول. تو اس وجہ سے کیا ہے، اسکول کی سطح پر مکمل طور پر کل وقتی پیشے سے مشاورت کا شعبہ اہمیت کا حاصل ہے. یعنی اس شعبے کی اہمیت اسکول لیول پر اپنی ایک اہمیت کا حامل ہے. دا جاب آف دس ڈپارٹمنٹ شوڈ بی، اس ڈپارٹمنٹ، دا جاب آف دس ڈپارٹمنٹ، اور اس شعبے کا کام شوڈ بھی ہونا چاہیے ٹو ڈیٹرمائن دا پرسنالٹی آف دا اسٹوڈنٹس، کہ اس طلباء کی جو شخصیت ہے اس کا احاطہ کرے، تعیناتی کرے، ٹو آبزرو، اور مشاہدہ کرے، اینڈ انالیسس، اور تجزیہ کرے، دیئر انٹرسٹ، کہ ان سے کون کون سے مفادات ہیں، اینڈ ٹو سجیسٹ کیا ہے، انفینٹیو ہے، اور یہ مشورہ دے، مشاورت کرے دے
سوٹیبل کیریئرس کہ ان کے لیے کون سا مناسب شعبہ ہے، اکارڈنگ ساتھ پریپوزیشن ٹو لگتی ہے، اکارڈنگ ٹو دیئر ایپٹیٹیوڈ، اس کے رجحان کے مطابق۔ تو اس شعبے کا کام کیا ہے؟ طالب علموں کی شخصیت کا جائزہ لینا اور ان کی دلچسپیوں کا مشاہدہ کرنا اور تجزیہ کرنا اور ان کے فطری رجحان کے مطابق مناسب پیشے کو تجویز کرنا۔ یعنی یہ بچے کا اس طرف رجحان ہے، اس کو یہ پیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ موسٹ آف دا پیرنٹس اینڈ اسٹوڈنٹس، بہت سے جو والدین ہیں اور طلباء، فائنڈ دیم سیلوز، اپنے آپ کو پاتے ہیں ان اے فکس، مشکلات میں، وین ڈیسائڈنگ آن اے کیریئر، ایک کیریئر کو انتخاب کرتے وقت۔ یعنی اکثر والدین اور طلباء ایک پیشے سے متعلق جب فیصلہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو الجھن میں مبتلا محسوس کرتے ہیں۔ پیرنٹس آر انویئر آف مارکیٹ ٹرینڈس، تو جو والدین ہیں وہ مارکیٹ کی ضرورت سے ناواقف ہوتے ہیں۔ ایجوکیشن سسٹمز اور ایجوکیشن کے طریقہ کار اینڈ دا اسکوپ آف اینی پارٹیکولر ڈسپلن، اور کسی بھی خاص ڈسپلن کا سکوپ یا اس کی اہمیت۔ اکثر والدین مارکیٹ کے جو رجحانات ہیں، تعلیمی نظام اور کسی خاص شعبے کی جو وسعت ہوتی ہے، سکوپ یا اس کی اہمیت ہے، اس سے انویئر آف یعنی بے خبر ہوتے ہیں۔ سملرلی اسی طرح 14 to 15 years old students are not mature، یعنی 14 سال، اسی طرح 14 سے 15 سال کی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ پختہ نہیں ہوتے، صحیح سمجھدار نہیں ہوتے انف ٹو میک سچ لائف چینجنگ ڈیسیژن، اس طرح زندگی کا بدلنے والا فیصلہ کرنے کے لیے۔ یعنی 14 یا 15 سال کے جو طلباء ہوتے ہیں اتنے میچور، اتنے سمجھدار نہیں ہوتے کہ وہ زندگی کو تبدیل کر دینے والے فیصلے ایسے کر سکیں۔ سو اٹ از وائڈلی فیلٹ، اس لیے یہ شدت سے محسوس کیا جاتا ہے، کیریئر کاؤنسلنگ مسٹ بی پروموٹیڈ فرام اسکول لیول، کہ جو کیریئر کا شعبہ ہے، کیریئر کاؤنسلنگ یعنی مشاورت کا جو شعبہ ہے، وہ اسکول لیول سے ہی اس کو فروغ دینا چاہیے۔ ونس اے فیلڈ ہیز بین سلیکٹڈ، جب ایک دفعہ کوئی بھی شعبہ چن لیا جائے، دا نیکسٹ اسٹیپ از ٹو انٹر، تو دوسرا کام کیا ہوتا ہے، اس میں داخل ہونا یا اس میں کام شروع کرنا، دیٹ پارٹیکولر فیلڈ، یعنی پیشے کا انتخاب کر لینے کے بعد، چننے کے بعد اگلا مرحلہ اس خاص شعبے میں داخل ہونا ہوتا ہے۔ وچ ڈگریز، سرٹیفکیشنز اینڈ کورسز، کون سی ڈگری، سرٹیفکیٹ اور کورس، اینڈ سبجیکٹس اور مضمون شوڈ بی آپٹڈ فار، یعنی جو شعبہ ہے جو آپ نے چنا ہے اس میں داخل ہونا ہے تو اس کے لیے کون سی ڈگری، کون سی سند، کون سا کورس اور مضمون کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹ شوڈ آلسو کنسلٹ، تو ایک طالب علم کو کنسلٹ کرنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے سکسیزفل اسٹوڈنٹس، کامیاب طلباء سے، اینڈ پروفیشنلز اور پیشہ ور جو لوگ ہوتے ہیں، آف دیٹ پرٹیکولر فیلڈ، اس خاص شعبے کے۔ یعنی ایک طالب علم کو جو کامیاب طلباء ہیں یا ان پیشوں سے وابستہ جو لوگ ہیں، ایک انتہائی ماہرین ہیں یا لوگ ہیں، ان سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ فالوئنگ اے بریف انٹروڈکشن ٹو اے ویریس کیریئر چوائسز، جو درج ذیل جو پیشے ہیں ان کا ایک مختصر سا تعارف دیا جا رہا ہے۔ دس از دا آؤٹ کم آف دا سروے، اور یہ ایک سروے ہے، جائزہ اس کا نتیجہ ہے، کنڈکٹڈ امنگ سینئر اسٹوڈنٹس، جو کہ سینئر جو طلباء ہیں ان کے درمیان کیا گیا،
اینڈ پروفیشنل اور پیشہ ور لوگوں کے درمیان ٹو نو دا موسٹ سوٹیبل پاتھ وے کہ کون سا مناسب طریقہ ہے فار دیئر سلیکٹڈ فیلڈ ان کے منتخب شدہ فیلڈ کے بارے میں. یہ ذیل میں جو ایک قابل انتخاب پیشوں کے متعلق ایک مختصر سا تعارف دیا جا رہا ہے. یہ سینئر طلباء اور پیشہ ور ماہرین کی طرف سے جو منعقد کیا گیا تھا ایک سروے کا نتیجہ ہے جس میں انہوں نے منتخب شعبے کے لیے جو ایک انتہائی مناسب طریقہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کون سا مناسب طریقہ ہے, کون سا کیریئر ہمیں اپنانا چاہیے. فرسٹ آف آل چارٹرڈ اکاؤنٹنسی سی اے جیسے کہتے ہیں. انڈاؤٹلی one of the toughest and the most highly paid professionals. the toughest کیا ہے؟ یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے اور اس کے ساتھ ہمیشہ دی کا یوز ہوتا ہے اور اس کے آخر میں EST ہوتا ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی یا جو CA ہے بلا شبہ ایک انتہائی مشکل ترین یعنی مشکل تر ترین یہ اور انتہائی نفع بخش شعبوں میں سے ایک ہے. may be started directly after the completion of the intermediate or equivalent education. جسے میٹرک یا اس کے مساوی تعلیم کے بعد شروع کیا جا سکتا ہے. may be started. however, according to the experts, تاہم ماہرین کے مطابق 12th grade with business subjects یہ یعنی 12ویں جماعت میں کاروبار کے ساتھ لائک اکاؤنٹنسی یعنی اکاؤنٹ, بزنس اسٹیٹکس اور کاروبار, کمرشل جغرافی یا کمرشل جغرافی آر دا بیسٹ روٹ ٹو اے چارٹر ڈگری. تو چارٹر ڈگری کا یہ ایک صحیح راستہ ہے. اٹ ہیلپس بلڈ کنسیپٹس. تو اس سے کیا ہے ہمارے جو کنسیپٹس ہیں وہ ان میں بنانے میں مدد ملتی ہے. کاروباری تعلیم تاہم ماہرین کے مطابق کاروباری شعبے سے متعلق مضامین جیسے اکاؤنٹنسی, کاروبار و شماریات, کمرشل جغرافیہ وغیرہ انٹرمیڈیٹ کی ڈگری کے ساتھ چارٹر ڈگری حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین راستہ ہیں, کیونکہ اس سے سوچنے سمجھنے کی جو تعمیر ہوتی ہے یا ایک کنسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے. دا بزنس اسٹوڈنٹس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی فیلڈس یعنی fields also confuse young minds with a wide range of sub-disciplines. تو BCom یا بیچلر آف کامرس اور BBA بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن اور BSc بیچلر اس کے ہے دا بزنس اسٹوڈینٹس اینڈ IT انفارمیشن یعنی بزنس کے اسٹوڈینٹس یعنی BA MBA والے اینڈ انفارمیشن اسٹوڈینٹس آلسو کنفیوز ینگ مائنڈس. تو جوان جو ذہن ہیں ان کو کنفیوز کرتے ہیں ود وائڈ رینج آف سب ڈسپلنس یا جو اس کے چھوٹے ڈسپلن ہوتے ہیں, چھوٹے جو شعبے ہوتے ہیں. یعنی کاروباری تعلیم اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو شعبہ ہے وسیع ذیلی شعبیات کے ساتھ نوجوان ذہنوں کو پریشان کرتا ہے یا ڈسٹرب کرتا ہے. MBA ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن
MBIT Masters in Business and Information Technology, MSc IT Master of Science and Information Technology, and MSc Master of Computer Science should ideally be followed by BCom یا Bachelor of Commerce. تو BCom Bachelor of Commerce, BBA Bachelor of Business Administration اور BBIT Bachelor of Business Information Technology اور BSc Bachelor of Computer Science کے طلباء کے لیے MBA Master of Business Administration اور MBA IT Master of Business and Information Technology اور BSc Bachelor of Computer Science کے طلباء کے لیے MBA Business Administration اور Master in Business and Information Technology MCS IT یعنی ماسٹر آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور MSc یعنی ماسٹر آف کمپیوٹر سائنس کی تعلیم کا حاصل کرنا مثالی ہوگا. یعنی یہ لوگ ہوں گے ان کو لیے یہ حاصل ہوگا. The engineering field has also been introduced to new areas. تو انجینئرنگ کے شعبے کے لیے میں بھی نئے شعبہ جات ہیں جیسے بایو میڈیکل انجینئرنگ جو کہ متعارف کروائی گئی ہے. A great opportunity in agriculture discipline. انجینئرنگ کے شعبے میں طلباء کے مواقع ڈسپلن has also been developed for pre-engineering students. تو انجینئرنگ کے شعبے کے لیے طلباء کے لیے زراعت کے میدان میں ایک اعلیٰ مواقع پیدا کیا گیا ہے, ایک بہترین موقع پیدا کیا گیا ہے. A great opportunity in agriculture discipline. اور ایگریکلچر کے شعبے میں ایک بہت بڑا موقع پیدا کیا گیا ہے فار انجینئرنگ اسٹوڈنٹس جو انجینئر کے طلباء کے لیے, یعنی یہ نئے شعبہ آیا ہے. Mass communication is certainly one of the fastest emerging industries in the field. Fastest تیزی سے emerging ابھرنے والی جو ماس کمیونیکیشن ہے یقیناً دنیا میں بہت جلدی یا تیزی سے ابھرتی ہوئی سندوں میں سے ایک سند ہے. This field is highly rewarding in terms of both respect and money. تو یہ جو شعبہ ہے یہ عزت احترام اور روپے پیسے دونوں کے حوالے سے انتہائی منافع بخشا ہے. Unlike other disciplines, دوسرے شعبوں کے برعکس ماس کمیونیکیشن ڈز ناٹ ریکوائر اے پرٹیکولر لائن آف اسٹڈی. تو اس کے لیے کوئی خاص تعلیم مخصوص تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی. یو میں جوائن دس فیلڈ آفٹر کمپلیٹنگ یور BA. تو اس کے لیے آپ صرف BA BCom یا BSc پڑھنے کے بعد ماس کمیونیکیشن جوائن کر سکتے ہیں. یعنی اس کے لیے کوئی بیسیکلی کوئی خاص شعبہ نہیں ہوتا جیسے انجینئرنگ کے لیے ہے میٹرک میں پری انجینئرنگ ہو, اس سے BSc میں اس میں کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی. سمپل BA BSc BCom اور BSc کے لوگ بھی میس کمیونیکیشن میں جا سکتے ہیں. فیشن اینڈ ڈیزائننگ ہیو ناؤ emerged ایز اے سیپریٹ انڈسٹری. تو ابھی فیشن اور ڈیزائننگ ایک علیحدہ صنعت کے طور پر نمایاں ہو گئی ہے, ابھر آئی ہے یا سامنے آ گئی ہے. اے نمبر آف یونیورسٹیز اور بہت سی جو یونیورسٹی ہیں آر آفرنگ ڈگریز پروگرامز اینڈ ڈپلوما کہ وہ ڈگری اور ڈپلوما پیش کرتی ہیں. ان فیشن ڈیزائننگ یعنی ابھی کیا ہے بہت سی جو یونیورسٹی ہیں وہ فیشن ڈیزائن میں ڈگری پروگرام اور ڈپلوما پیش کر رہی ہیں. سو بیفور ڈیسائیڈنگ اینی کیریئر, اس لیے کسی پیشے سے متعلق فیصلہ کرنے سے پہلے میک شیور یقین کر لیں دیٹ یو ڈو ناٹ ارن اونلی منی فرام یور کیریئر کہ آپ صرف اس شعبے سے
پیسے نہیں کماتے بٹ آلسو مینٹل پیس، لیکن دماغی سکون بھی اینڈ سیٹسفیکشن اور اطمینان بھی. یعنی اس لیے کس پیشے سے متعلق فیصلہ کرنے سے پہلے آپ یہ یقین کر لیں کہ آپ اپنے پیشے سے صرف روپے ہی نہیں کماتے بلکہ ذہنی سکون اور اطمینان بھی حاصل کرتے ہیں. اٹ از دا اونلی وے ٹو لیڈ اے ہیسل فری پروفیشنل لائف. تو یہ صرف کیا ہے، پریشانیوں سے آزاد پیشہ ورانہ زندگی گزارنے کا ایک راستہ ہے. یعنی یہ ایک ایسا راستہ ہے جس سے آپ پیشہ ورانہ زندگی کے ساتھ ساتھ اپنا ذہنی سکون بھی حاصل کر سکتے ہیں. امید ہے ویئرز آپ کو یہ ٹرانسلیشن سمجھائی ہوگی سوائے ایک پیرا کے جس میں تھوڑا سا کنفیوژن رہی ہے. تو ایک دو دفعہ جب سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. تو اپنا خیال رکھنا، اپنے والدین کا خیال رکھنا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.